بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. یہ ڈاکٹر فضل الہی صاحب کا آفیشیل یوٹیوب چینل ہے. اس کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کریں اور بیل آئیکن پریس کریں تاکہ نئے آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو موصول ہو سکے. جزاکم اللہ خیر. الحمد لله وكفى على عباده الذين اصطفى. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللہ مالک کی توفیق سے 16 پارہ کی سورہ مریم اس کی آیات کریمہ 55 پر بات پہنچی تھی. آیت شریفہ 55 میں رب العالمین نے اپنے پیارے نبی اور رسول یوسف اپنے پیارے نبی اور رسول اسماعیل علیہ السلام کی کچھ نمایاں خوبیوں اور اوصاف کا ذکر فرمایا. اس سلسلے میں اللہ تعالیٰ کی فضل و کرم اور عنایت سے اپنے اور آپ سب کے فائدے کے لیے اور اللہ کرے ایسے ہی ہو ان کی اس صفت کے بارے میں ٹوٹی پھوٹی عاجزانہ گفتگو ہو رہی تھی کہ سیدنا اسماعیل علیہ السلام اپنے کنبے کو نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیا کرتے تھے. یہ خوبی، اسی کا حکم رب العالمین نے اپنی مخلوق میں سب سے بلند و بالا ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا کہ وہ اپنے کنبے کو نماز کا حکم دے اور اس پر خوب جمے. اللہ تعالی نے اسی بات کا حکم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو 19واں پارہ سورہ الشعراء آیت کریمہ 214 میں بھی دیا. وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ. اور آپ اپنے قرابت داروں کو، آپ اپنے زیادہ قربت والوں کو ڈرائیے. وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ. اور آپ اپنے زیادہ قرابت والوں کو ڈرائیے. یا اللہ ہمیں ہدایت، یا اللہ ہمیں ہدایت دے. ہم سمجھتے ہیں ہم کی بجائے ٹھیک بات یہ ہماری ایک بڑی تعداد کہ گھر والوں کو، اپنوں کو بچا کے رکھنا ہے. یعنی گویا کہ توپ کا گولا ہے جو ہم نے مارنا ہے، دین کی دعوت دیتے ہوئے گھر والوں کو بچانا ہے. ایسے ہی کہانی ہے کہ نہیں مکار صاحب؟ دین کی دعوت توپ کا گولا یا رحمت کا ایک سیلاب ہے. اگر میں آپ سے کھپوں تو میرا آپ سے کھپنا گولا مارنا ہے یا آپ کو کچھ دینا ہے؟ تو مجھے اپنے گھر والوں کا خیال نہیں رکھنا چاہیے. ہم میں سے کتنے ہیں جو فروٹ مارکیٹ جاتے ہیں، سارے محلے کے لیے جاتے ہیں، گھر والوں کو نہیں جاتے؟ کس کے لیے جاتے ہیں؟ سب سے پہلے محلے والوں کے لیے تو کوئی آتا ہے، اور وہ بھی بعد میں. شروع کہاں سے کرتا ہے؟ اور کتنے گھروں میں اسی بات پر پھڈا ہو جاتا ہے کہ وہ گھر لوگوں کے لیے آئے تو کیوں لائے؟
تو دین کے بارے میں کیسی الٹی سوچ، اس بارے میں لوگوں نے عربی میں، اردو میں محاورات بنا رکھے ہیں جو ہمارے اس غلط طرز عمل کو ہمارے سامنے لاتے ہیں۔ عربی میں ایک محاورہ ہے، شاید اس سے بات کے سمجھانے میں مدد ملے، باب النجار مکسور، کارخان کا، کارپینٹر کا اپنا دروازہ ٹوٹا ہوا، کوٹھیوں کے دروازے بنا رہا ہے، وزارتوں کے دروازے اور کیا کچھ بنا رہا ہے، اور اپنا گھر بیگم تپتی رہے، کھپتی رہے، اس کے لیے ٹائم ہی نہیں۔ نائی کے بال بھی کہتے ہیں بڑے ہوتے ہیں۔ علم والوں کے لیے بھی اللہ کرے کہ وہ ہم پر بات پوری نہ ہو۔ علم والوں کے بارے میں، دینی اور دنیاوی علم والوں کے بارے میں ایک بہت ہی خوفناک محاورہ اور ہے، چراغ تلے اندھیرا۔ اللہ نہ کرے کہیں ایسا، اور بڑی ہی دکھ اور افسوس کی بات ہے، چراغ تلے اندھیرا ہے عام طور پر کہ اللہ بچا۔ ہمارا دین یہ نہیں، اپنی جان اور اپنا قربان، پھر باقی۔ حضرت لقمان انہوں نے دعوت دی تو کس کو دی؟ یا بنی اقم الصلاۃ، اے میرے چھوٹے سے بیٹے، یعنی پیارے بیٹے، نماز کو قائم کر، اپنے کنبے کو نہیں بھول۔ ابراہیم علیہ السلام نے پہلے پارے میں وَوَصَّىٰ بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ، ابراہیم نے اپنے بیٹوں کو دعوت دی اور بار بار دی، یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو مرتے وقت دعوت دی، اور یہی بات اللہ پاک نے اہل ایمان کو اس کا حکم دیا۔ میرے ساتھ دیکھیے 28واں پارہ سورہ التحریم، آیت شریفہ 6، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، کسے بچاؤ؟ جہنم کی آگ سے۔ بلال جی سمجھ آ رہی؟ کہاں سے شروع کرنا ہے؟ قوا انفسکم، بچاؤ اپنی جانوں کو، اور کسے؟ واہلیکم، اور اپنے کنبوں کو، نارا، بڑی آگ سے، وقودها الناس والحجارہ، اس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں، آخر آیت شریفہ۔ تو کس کو دعوت میں دعوت دینے کی اہمیت بہت زیادہ ہے، اپنے آپ کو اور اپنے کنبوں کو۔ اللہ والے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے پیروکار اس بات کا شدید اہتمام فرمائے۔ جناب فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا ایک واقعہ جو امام طبری نے بیان کیا، سماعت فرمائیے۔ ان کے پوتے سالم وہ بیان کرتے ہیں کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جب لوگوں کو کسی چیز سے روکتے تو اپنے کنبے کے لوگوں کو جمع کرے اور فرماتے، میں نے لوگوں کو اس بات سے روکا ہے اور لوگ تمہیں اس طرح دیکھ رہے ہیں جس طرح چیل گوشت کو دیکھتی۔
کہتے ہیں کہ چیل کی نظر بڑی تیز ہوتی ہے. فرمایا کہ لوگ تمہیں اس طرح دیکھتے ہیں جس طرح چیل گوشت کو دیکھتے ہیں. اور اس کے بعد کیا فرمایا؟ اللہ کی قسم اگر تم میں سے کسی نے وہ کیا جس سے میں نے لوگوں کو روکا ہے تو اسے دگنی سزا دی. مثال کے طور پر اگر کسی اور کے لیے 10 درے ہیں تو میرے کنبے کا کوئی بندہ اگر وہی کرتوت کرے گا تو کتنے ہے اہتمام کے نہیں. اور ایک بات اور بھی یہاں پیش نظر رہے، جب دین کی بات کہنے والا، خیر کی بات کہنے والا اپنی بات کے ساتھ اچھا نمونہ اپنی ذات میں اور اپنی اولاد میں پیش کرے گا تو دعوت کا اثر دگنا ہو جائے گا یا اس سے بھی زیادہ ہو؟ اس سے بھی زیادہ. ایکشن سپیک لاؤڈر. بولنے کا اللہ چاہے تو اثر ہے، لیکن آنکھیں جو اس بول کی تصویر کو دیکھتی ہیں ان کا اثر دل پر اس سے بھی زیادہ. اور اسی طرح اگر کرتوت بری ہو، اللہ بچا دے، اللہ نہ کرے کہ ہم میں سے کسی میں اور ہماری اولادوں میں سے کسی میں کوئی بری کرتوت آئے، اور اگر کرتوت ہوگی تو اس کا اثر بھی اتنا برا ہوگا کہ شاید سارے واعظ اور نصیحت کو بہا کے بھیج. آئیے سبق کی طرف. اس میں ایک اور بات کہ نماز کے ساتھ زکوٰۃ اس کا بھی حکم دینا ہے کنبے کو. زکوٰۃ کی مناسبت سے میرا گمان ہے کہ ایک کوتاہی بہت زیادہ عام ہو رہی ہے کہ جو اللہ تعالی کی جانب سے مال میں اضافہ ہو رہا ہے آزمائش کے طور پر یا نعمت کے طور پر، زکوٰۃ کے حساب کتاب میں اتنی کمزوری آ رہی. میرا گمان ہے یہ نہیں ہونا چاہیے. اللہ نہ کرے کہ اللہ بچا لے. اس کا ترجمہ کہیں یہ نہ ہو اے اللہ آپ نے مجھے اتنا مال دے کے غلط فیصلہ کیا، معاذ اللہ، میں تو اتنا نالائق ہوں کہ میں آپ کی راہ میں زکوٰۃ دینے کا حساب بھی نہیں کر سکتا، مجھ سے چھین کے بیچا. اللہ نہ کرے کہ کہیں یہی اس کرتوت کا ترجمہ نہ بن جائے، اور اگر یہ ترجمہ بن گیا تو مال رہے گا، لیکن میں حساب نہیں کر سکتا. حساب نہیں کر سکتا تو اللہ چھین سکتے ہیں کہ نہیں، تاکہ تیرے پاس اتنے ہی رہ جائے جس کا تو حساب کر سکے. نہ کریں ایسا، نہ کریں ایسا. ایک اور بات کہ نماز اور زکوٰۃ یہ پہلی امتوں میں بھی تھی، یہ صرف مسلمانوں ہی میں نہیں بلکہ پہلی امتوں میں بھی. ایک اور بات کہ نیکی کا بدلہ آخرت سے پہلے دنیا میں بھی. عبداللہ جی دیکھو اس آیت کریمہ میں نیکی کا بدلہ آخرت سے پہلے دنیا میں کہاں ہے؟ کیسے؟ اللہ پاک جس کی تعریف کرے یہ بدلہ چھوٹا ہے یا بڑا ہے؟ اور یہ تعریف کہاں ہے؟ اور قرآن پاک کب تک ہے؟ اور کائنات میں کسی اور کتاب میں، لٹریچر میں، تقریر میں، شعر میں اس کے برابر سچی اور حقیقی تعریف ہے؟ تو
اللہ پاک نے اسماعیل علیہ السلام کو کیا کچھ دیا وہ تو اللہ ہی جانے. ہمارے سامنے جو آیت کریمہ ہے اس میں بھی اس کا حافظ اس وقت تک مکمل حافظ نہیں ہو سکتا جب تک اسماعیل علیہ السلام کا یہ تعریفی جملہ نہ پڑھے وَكَانَ عِندَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا. قرآن پاک کی تکمیل نہیں ہو سکتی. کتنی بڑی تعریف. اگلی دو آیت شریفہ ایک اور اللہ کے نبی کے بارے میں وذکر اور تذکرہ کیجیے پھر کتاب قرآن میں ادریس کا انہو یقیناً وہ کانا ہمیشہ سے تھے صدیقاً نہایت سچے نبی ورفعناہ اور ہم نے انہیں بلند کیا مکاناً ایک مقام پر علیہ بہت اونچا. بامحاورہ ترجمہ اور قرآن کریم میں ادریس کا ذکر کیجئے یقیناً وہ ہمیشہ سے بہت سچے نبی تھے اور ہم نے انہیں بہت بلند مقام عطا فرمایا. انشاءاللہ انہی دو آیت کریمہ سے کل کے عاجزانہ سبق کا آغاز ہوگا. اللہ تعالیٰ کہنے سننے کی غلطی معاف فرمائے اور جو ٹھیک بات انہی کی توفیق سے عرض کی گئی اپنے فضل و کرم سے اسے قبول فرمائے.